اگلینس یعنی کہ بدصورتی، سیوز یعنی کہ بچا دیتا ہے، یعنی کہ بدصورتی بچا دیتا ہے۔ ڈفرینس ایک اس طرح کی اسٹوری اس میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر۔ اگر یہ PDF بک یا ہارڈ کاپی آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اس بک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے اردو معنی بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر چیپٹر کے باقاعدہ ویکیبلری پورشن بھی موجود ہے جو لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں آپ ٹرانسلیشن میں پھنس جاتے ہیں تو اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے جو یقیناً آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کو اور سیکھتے ہیں انگلش۔ لکھا ہوا کہ ایٹ اے لارج اسکول یعنی کہ ایک بہت بڑے اسکول میں، ان دا ہارٹ آف دا سٹی یعنی کہ شہر کے بیچوں بیچ یعنی کہ شہر کے درمیان، دیر اسٹڈیڈ یعنی کہ وہاں پڑھائی کرتا تھا یا پڑھتا تھا، اے کوائٹ بوائے یعنی کہ ایک خاموش لڑکا، نیمڈ دانش جس کا نام کون تھا، جس کا نام دانش تھا۔ آف از فیس یعنی کہ اس کے چہرہ کا آدھا حصہ، واز بیڈلی یعنی کہ بری طریقے سے یا بہت زیادہ، برنڈ یعنی کہ جلسا ہوا تھا یعنی کہ جل گیا تھا، بیکاز آف این ایکسیڈنٹ یعنی کہ ایک حادثے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ بیکاز آف یہاں پہ اس کا مراد کیا ہے، کی وجہ سے۔ دیٹ ایڈ ایپن جو ہوا تھا یا ہو چکا تھا، ایئرز ارلیئر یعنی کہ سالوں پہلے۔ ڈسکار یعنی کہ جو داغ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جلسنے کی جو جگہ تھا۔ میڈ ایم لک ڈفرینٹ کیا کر دیتا تھا، علیحدہ کر دیتا تھا، علیحدہ دکھائی دیتا تھا، فرام ادرس یعنی کہ دوسروں بچوں سے، یعنی کہ اسی داغ کی وجہ سے وہ باقی بچوں سے علیحدہ دکھتا تھا۔ آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ سم اسٹوڈنٹس یعنی کہ کچھ طالب علم، ور کرول یعنی کہ سنگدل تھے، ظالمانہ تھے، ٹھیک ہے، بدتمیز تھے، اینڈ امیچور اور نادان تھے، ٹھیک ہے۔ دے ٹیزڈ یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، چھیڑتے تھے، ٹیز مطلب چھیڑنا، تنگ کرنا، دانش یعنی کہ دانش کو، وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی، دے سائم یعنی کہ اسے دیکھتے تھے، یعنی کہ اسی داغ کی وجہ سے جب کبھی بھی بچے اسے دیکھتے تھے تو اسے چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ دے وسپرڈ یعنی کہ وہ سرگوشیاں کرتے تھے یا آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اباؤٹ اس فیس یعنی کہ اس کی چہرے کے بارے میں، اینڈ سم ٹائمز اور بعض اوقات، لافٹ ایٹ ہم یعنی کہ اس پہ ہنستے تھے، ڈیورنگ لنچ بریکس یعنی کہ کھانا کھانے کے دوران، یعنی کہ لنچ بریکس کے دوران یعنی کہ جب وقفہ ملتا تھا لنچ کا اس دوران اسے کیا کرتے تھے، اس پہ ہنستے تھے۔ آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ دانش ٹرائیڈ ٹو اگنور یعنی کہ دانش نے کیا کیا، ٹرائی یعنی کہ کوشش کی، ٹو اگنور یعنی کہ نظر انداز کرنے کا، دیئر انسلٹس یعنی کہ ان کی توہین آمیز باتوں کو، انسلٹ کو، بدتمیزیوں کو، ہی ریمینڈ کوائٹ یعنی کہ وہ رہا، ٹھیک ہے، کوائٹ یعنی کہ خاموش رہا، اینڈ پیشنٹ اور صابر رہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ صبر کرتا رہا، آلدو اگرچہ، دیر ارٹفل یعنی کہ ان کی جو تکلیف دہ ورڈز یعنی کہ باتیں تھے، الفاظ تھے، آفن یعنی کہ اکثر، میڈ ہم فیل یعنی کہ کیا کرتے تھے، محسوس کراتے تھے، لونلی یعنی کہ اکیلا، ٹھیک یعنی کہ کیا کرتا تھا، اکثر وہ خاموش رہتا تھا، ٹھیک ہے، بات نہیں کرتا تھا، اور پیشنٹ رہتا تھا جب کبھی بھی وہ انسلٹ والے باتیں کرتے تھے، صحیح ہے۔ ان کی باتیں کیا کرتا تھا، اتنی تکلیف دہ تھے کہ یہ کبھی کبھار اور لونلی محسوس کرتا تھا۔ آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ون ڈے یعنی کہ ایک دن، a نیو اسٹوڈنٹ یعنی کہ ایک نیا طالب علم، آسٹ اس کلاس میٹس یعنی کہ اپنے کلاس میٹ سے کہا یعنی کہ پوچھا کہ وائی دانش فیس یعنی کہ دانش کا چہرہ کیوں، واز برن یعنی کہ جلا ہوا ہے یعنی کہ جلسا ہوا ہے، a boy یعنی کہ ایک لڑکا، laughed یعنی کہ ہنسا، اینڈ replied اور جواب دیا، کیا جواب دیا کہ nobody knows یعنی کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، maybe یعنی کہ شاید، he was careless کہ شاید وہ لاپرواہ تھا، and got himself injured اور زخمی کر گیا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بچے نے وہاں پہ اپنے کلاس میٹ سے پوچھا کہ دانش کا جو چہرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جلسا کیوں ہے، وہ جلا کیوں ہے، تو ایک لڑکے نے ہنسا اور جواب دیا کہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے، شاید وہ لاپرواہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیئرفل ہوا ہے اور اپنے آپ کو کیا کیا ہے، انجرڈ کیا ہے یعنی کہ زخمی کیا ہے۔ تو آگے کیا لکھا ڈفرینس کہ دانش ارڈ دا کمنٹ یعنی کہ دانش نے اس بات کو سنا، اس اپینین کو سنا، اس کمنٹ کو سنا، بٹ سیڈ نتھنگ لیکن کچھ بھی نہیں کہا، یہ سمپلی یعنی کہ وہ فقط یا صرف، لوورڈ یعنی کہ نیچے کیا، از آئیز یعنی کہ اپنی آنکھوں کو،
اینڈ کنٹینیوڈ اور جاری کیا ریڈنگ یعنی کہ پڑھنا. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ اس سائلنس یعنی کہ اس کی جو خاموشی تھی واز ناٹ ویکنیس یعنی کہ ویکنیس نہیں تھی یعنی کہ کمزوری نہیں تھی. ای واز سمپلی ٹائرڈ آف ایکسپلیننگ سم تھنگ. ٹھیک ہے, وہ کیا تھا, وہ سمپلی یعنی کہ فقط ٹائرڈ تھا, تھکا ماندہ تھا, تھکا ہوا تھا, آف ایکسپلیننگ یعنی کہ بیان کرنے سے, بتانے سے, وضاحت کرنے سے, سم تھنگ یعنی کہ کوئی ایسی چیز that had caused him years of pain جو وجہ بن چکی تھی اس کے لیے years of pain یعنی کہ سالوں کے درد کا. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ a few days later یعنی کہ کچھ دنوں بعد the school organized یعنی کہ جو اسکول تھا اس نے منعقد کی a special یعنی کہ ایک خاص, assembly یعنی کہ ایک خصوصی اجتماع منعقد کی about courage کے بارے میں, ہمت کے بارے میں, and sacrifice اور قربانی کے بارے میں. دا پرنسپل یعنی کہ جو پرنسپل تھا, انوائٹیڈ یعنی کہ مدعو کیا, بلایا, این اولڈ فائٹر یعنی کہ ایک بوڑھے فائر فائٹر کو, ٹو اسپیک بات کرنے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے, ٹو دا اسٹوڈنٹس یعنی کہ طلباء سے یعنی کہ طالب علموں سے. آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا ہوا ہے کہ ڈیورنگ اس اسپیچ یعنی کہ اس کے تقریر کے دوران دا فائر فائٹر شوڈ یعنی کہ جو فائر فائٹر تھا اس نے دکھایا, یہاں پہ شوڈ بیسکلی کیا دکھا رہا ہے کہ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے, اس نے دکھایا این اولڈ فوٹوگراف یعنی کہ ایک پرانا تصویر, اٹ شوڈ آئی اسکول بلڈنگ یعنی کہ ایک اسکول کی عمارت دکھ رہی تھی, اس میں دکھ رہا تھا, سراؤنڈڈ جو گھیرا ہوا تھا, بائی فلیمز یعنی کہ شعلوں سے یعنی کہ آگ سے, اینڈ سموک اور دھوؤں سے. تو بیسکلی اس نے اپنے اسپیچ کے دوران, ٹھیک ہے, اسپیچ کے دوران فائر فائٹر نے دکھایا ایک پرانا تصویر. اور پرانا تصویر کس چیز کی تھی, اسکول کی بلڈنگ کی جو شعلوں اور جو دھوؤں سے بھرا ہوا تھا, گھیرا ہوا تھا. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ سیورل چلڈرن یعنی کہ کئی بچے ور بینگ کیریڈ اوے یعنی کہ دور لے جایا جا رہا تھا, فرام دی برننگ بلڈنگ یعنی کہ جلتی ہوئی بلڈنگ سے یعنی کہ عمارت سے. آگے کیا لکھا ریفرنس, آگے لکھا ہوا ہے کہ دا اسٹوڈنٹس یعنی کہ جو طالب علم تھے, واشڈ یعنی کہ دیکھیں, ان کمپلیٹ سائلنٹ یعنی کہ مکمل خاموشی میں یعنی کہ بڑی مکمل خاموشی میں اس تصویر کو دیکھتے رہے. دے فائر فائٹر یعنی کہ جو فائر فائٹر تھا, دین پوائنٹڈ یعنی کہ پھر اس نے اشارہ کیا, ایٹ اے ینگ بوائے یعنی کہ ایک لڑکے کی, ایک نوجوان لڑکے کی طرف, ان دا فوٹوگراف یعنی کہ فوٹوگراف میں, یعنی کہ کیا کیا پھر فائر فائٹر نے ایک جوان لڑکے کی طرف اشارہ کیا جس کی تصویر فوٹوگراف میں تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس فوٹوگراف میں ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا. آگے لکھا ریفرنس کہ دس چائلڈ یعنی کہ اے بچہ, ای سیڈ یعنی کہ اس نے کہا یعنی کہ اے بچہ, واز ون آف دی بریویسٹ پیپل آئی ایور سین یعنی کہ کیا ہے, بہادر ترین لوگوں میں سے ایک ہے جو میں کبھی بھی دیکھ چکا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی تک میں نے اس طرح کا بندہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوں. آگے لکھا ہوا ریفرنس کہ دا اسٹوڈنٹس یعنی کہ جو طالب علم تھے, ور سرپرائزڈ یعنی کہ حیران رہ گئے, ور سرپرائزڈ یعنی کہ حیران رہ گئے. دا فائر فائٹر ایکسپلینڈ یعنی کہ فائر فائٹر نے کیا کیا, بتایا, وضاحت کی, دیٹ کہ ایئرز ارلیئر یعنی کہ سالوں پہلے, A fire had broken out یعنی کہ ایک فائر یعنی کہ ایک آگ had broken out یعنی کہ بھڑک چکی تھی, in a school building یعنی کہ ایک اسکول کی عمارت میں, where یعنی کہ جہاں پر, many children یعنی کہ بہت سارے بچے, were trapped یعنی کہ پھنسے ہوئے تھے. The boy in the photograph یعنی کہ وہ لڑکا جو فوٹوگراف میں ہے, تصویر میں, had already escaped یعنی کہ پہلے ہی سے, ٹھیک ہے, اسکیپ کر چکا تھا یعنی کہ نکل چکا تھا, بچ چکا تھا. بٹ لیکن, when he heard یعنی لیکن جب اس نے سنا, the cries یعنی کہ چلانے کی آواز کو, of other children یعنی کہ دوسرے بچوں کے, he returned یعنی کہ وہ واپس آیا, into the burning building یعنی کہ جلتی ہوئی بلڈنگ میں یعنی کہ عمارت میں. he risked یعنی کہ اس نے کیا کیا, خطرے میں ڈالا, his own life یعنی کہ اپنے خود کی زندگی کو, to rescue بچانے کے لیے, them یعنی کہ ان کو. تو بیسکلی کیا تھا, ایک لڑکا تھا فوٹوگراف میں, ٹھیک ہے, اس نے پہلے دیکھا کہ سب سے بہادر ترین لوگوں میں سے ایک ہے, تو اس نے کہا کہ ایک بچوں کے اسکول میں باقاعدہ ایک جو ہے آگ بھڑک چکی تھی, تو وہی بہادر لڑکا پہلے سے اسکیپ کر چکا تھا, نکل چکا تھا. لیکن جب اس نے سنا, ای ہرڈ, ٹھیک ہے, جب اس نے سنا کرائز یعنی کہ آوازوں کو, چلانے کی آوازوں
کو تو واپس برننگ یعنی کہ جلتی ہوئی بلڈنگ میں واپس آیا اور اس طریقے سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ٹھیک ہے تاکہ وہ انہیں بچا سکے. آگے لکھا ہو ڈیفرنس کہ ای کیریڈ یعنی کہ او اٹھا کر لے گیا سیورل چلڈرن یعنی کہ کئی بچوں کو ٹوارڈ سیفٹی یعنی کہ محفوظ جگہ کی طرف ون بائی ون یعنی کہ ایک ایک کر کے ڈیورنگ دا ریسکیو یعنی کہ ریسکیو کے دوران ا برننگ پیس یعنی کہ ایک جلتا ہوا ٹکڑا آف سیلنگ یعنی کہ سیلنگ کا فیل یعنی کہ گر پڑا آن ٹو ہم یعنی کہ اس پر از فیس یعنی کہ اس کا چہرہ واز سیویئرلی یعنی کہ شدید طور پر یا شدید طریقے سے برنڈ یعنی کہ جل گیا. بٹ لیکن ای کنٹینیوڈ لیکن اس نے جاری کیا ہیلپنگ یعنی کہ مدد کرنا دا چلڈرن یعنی کہ بچوں کو. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس آگے لکھا ہو کہ دا آل بیکیم کمپلیٹلی سائلنٹ یعنی کہ جو حال تھا وہ بنا کمپلیٹلی یعنی کہ مکمل طور پر سائلنٹ یعنی کہ خاموش. دین یعنی کہ پھر دا فائر فائٹر یعنی کہ جو فائر فائٹر تھا ریویلڈ یعنی کہ انکشاف کیا بتایا سم تھنگ کوئی ایسی چیز دیٹ شاکڈ ایوری ون یعنی کہ جس نے حیران کر دیا ایوری ون یعنی کہ ہر ایک کو. دیٹ بریو بوائے یعنی کہ او بریو یعنی کہ بہادر لڑکا از اسٹل الائیو یعنی کہ ابھی تک زندہ ہے. از نیم از دانش یعنی کہ اس نے کیا کہا کہ اس کا نام جو ہے دانش ہے. اینڈ ای اسٹڈیز اور وہ پڑھائی کرتا ہے یا پڑھتا ہے ایٹ دس ویری اسکول یعنی کہ اسی ای اسکول میں. ٹھیک ہے ڈیفرنس ایک چیز نوٹ کریں اسٹڈیز یہاں پہ بیسکلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے. پھر آگے کیا لکھا ڈیفرنس آگے لکھا کہ ایوری ون ٹرنڈ ٹوارڈ دانش یعنی کہ ہر ایک نے دیکھنے لگا کس کی طرف دانش کی طرف. ای سیٹ یعنی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا کوائٹلی یعنی کہ خاموشی سے ان دا کارنر یعنی کہ کارنر میں کونے میں لوکنگ ڈاؤن نیچے دیکھ رہا تھا. دا اسٹوڈنٹس یعنی کہ جو طالب علم تھے او ایڈ ماکڈ جو مذاق اڑاتے تھے اس فیس یعنی کہ اس کے چہرے کا سڈنلی یعنی کہ اچانک فیلٹ اشیمڈ یعنی کہ شرمندہ محسوس کرنے لگے. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس آگے لکھا ہوا ہے کہ دا چلڈرن یعنی کہ جو بچے تھے فائنلی یعنی کہ بالآخر انڈرسٹوڈ یعنی کہ سمجھ گئے ہیں دیٹ کہ دا اسکار یعنی کہ جو اسکر تھا جو یعنی کہ داغ تھا دے ایڈ لاف جس پہ وہ ہنس چکے تھے واز ایکچولی اے سمبل بلکہ اصل میں ایک سمبل تھا یعنی کہ ایک علامت تھا آف کریج یعنی کہ کریج کا ہمت کا. دانش ایڈ سفرڈ یعنی کہ جو دانش تھا وہ تکلیف اٹھا چکا تھا برداشت کر چکا تھا بیکاز کیونکہ ای ایڈ سیفڈ کیونکہ وہ حفاظت کر چکا تھا سیف کر چکا تھا بچا چکا تھا ادر چلڈرن یعنی کہ باقی بچوں کو. دا بوائے یعنی کہ او لڑکے او ایڈ ماکڈ یعنی کہ جنہوں نے کیا کیا تھا مذاق اڑایا تھا دانش یعنی کہ دانش پر دا موسٹ واک ٹو ہارڈ اس کی طرف گئے یعنی کہ چلنے گئے اس کی طرف گئے وتھ ٹیئرز یعنی کہ آنسوؤں کے ساتھ ان دیئر آئیز یعنی کہ اپنی آنکھوں میں یعنی کہ وہ روتے ہوئے اس کی طرف گئے. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ای سنسیئرلی یعنی کہ اس نے خلوص سے اپولوجائز یعنی کہ کیا کیا معذرت کی معافی مانگی اینڈ سیڈ اور کہا آئی ایم سوری یعنی کہ مجھے معاف کریں. آئی لافڈ ایٹ دا فیس کیونکہ میں ہنسا تھا میں ہنسا تھا ایٹ دا فیس یعنی کہ چہرے پر دیٹ کیریز دا پروف آف یور سیکریفائس جس میں موجود ہے دا پروف یعنی کہ پروف موجود ہے یعنی کہ ثبوت موجود ہے آف یور سیکریفائس یعنی کہ آپ کی قربانی کی. آگے کیا لکھا ریفرنس کے ادر اسٹوڈنٹس یعنی کہ باقی بچے باقی طلباء آلسو کیم فارورڈ یعنی کہ وہ بھی آگے ہیں اینڈ اپولوجائزڈ اور کیا کیا معافی مانگا. دے فیلٹ ڈیپ ریمورس یعنی کہ انہوں نے محسوس کی گہری پچھتاوا ریمورس کہتے ہیں پچھتاوے کو فار دیئر کرول بیہیویئر یعنی کہ اپنی ظالمانہ بیہیویئر کے لیے یعنی کہ برتاؤ کے لیے. دانش لکڈ ایٹ دیم یعنی کہ دانش نے انہیں دیکھا اینڈ کوائٹلی اور خاموشی سے فارگیو دیم یعنی کہ انہیں معاف کر دیا. آگے کیا لکھا ریفرنس آگے لکھا کہ ون اسٹوڈنٹ یعنی کہ ایک طالب علم آسٹ یعنی کہ پوچھا یعنی کہ ایک طالب علم نے پوچھا کہ وائی ڈڈ یو نیور ٹیل اس کہ آپ نے ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا. ٹھیک ہے وائی ڈڈ یو ٹیل بیسکلی پاسٹ انڈیفینٹ کا انٹروگیٹو سینٹینس ہے. آپ نے ہمیں کبھی کیوں نہیں بتایا کہ واٹ ہیپن کہ کیا ہوا تھا.
دانش اسمائلڈ یعنی کہ دانش نے مسکرایا، جینٹلی یعنی کہ نرمی سے، شائستگی سے، اینڈ ریپلائڈ اور جواب دیا کہ آئی ڈڈ ناٹ سیو دوز چلڈرن ٹو بیکم فیمس، یعنی کہ آئی ڈڈ ناٹ سیو میں نے نہیں بچایا دوز چلڈرن ان بچوں کو، ٹو بیکم فیمس فیمس ہونے کے لیے، یعنی کہ میں نے فیمس ہونے کے لیے ان بچوں کو نہیں بچایا تھا، مشہور ہونے کے لیے ان کو بچوں کو نہیں بچایا تھا. آئی سیو دیم میں نے انہیں بچایا ہے، بیکاز کیونکہ دے نیڈڈ ہیلپ کیونکہ انہیں ہیلپ کی ضرورت تھی، مدد کی ضرورت تھی. آگے خیال کر ریفرنس کہ دا پرنسپل پریزڈ دانش، یعنی کہ جو پرنسپل تھا اس نے تعریف کی، سراہا دانش کو، ان فرنٹ آف انٹائر اسکول یعنی کہ پورے اسکول کے سامنے. ہی سیڈ یعنی کہ اس نے کہا what you called ugliness was actually the visible mark of an invisible courage، یعنی کہ جس چیز کو آپ اگلینس کہتے ہو یعنی کہ بدصورتی کہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ دراصل ایکچولی مطلب دراصل ویزیبل یعنی کہ نظر آنے والی مارک ہے، نشان ہے ایک انویزیبل یعنی کہ ایک پوشیدہ کریج کی یعنی کہ ہمت کی یعنی کہ حوصلے کی. آگے لکھا ریفرنس کہ فرام دیٹ ڈے آن ورڈ یعنی کہ آگے اس دن سے، نو بڈی ٹیزڈ دانش یعنی کہ کسی بندے نے دانش کو تنگ نہیں کیا، ٹھیک ہے، ٹیز مطلب تنگ کرنا یا چھیڑنا، اگین یعنی کہ ایک بار پھر. انسٹیڈ اسٹوڈنٹ رسپیکٹڈ یعنی کہ بجائے انہوں نے کیا کیا، رسپیکٹ کیا یعنی کہ احترام کیا، یعنی کہ وہ طالب علموں نے احترام کیا، ہم یعنی کہ اس کا، اینڈ ٹریٹڈ اور ٹریٹ کرتے تھے یعنی کہ اس کے ساتھ، ٹریٹ از اسکیئر ایز اے ریمائنڈر دیٹ ٹرو بیوٹی از آفن ہڈن بیہائنڈ سیکریفائس، اور بلکہ کیا کیا اس اسکیئر کے ساتھ یعنی کہ اس نشان کو، ٹھیک ہے، اس نشان کو ایک ریمائنڈر کے طور پر ٹریٹ کیا، ٹھیک ہے، دیٹ کہ ٹرو بیوٹی یعنی کہ جو حقیقی خوبصورتی ہوتی ہے، آفن یعنی کہ اکثر، ایڈن یعنی کہ چھپا ہوا ہے، بیانڈ سیکریفائس یعنی کہ سیکریفائس کے پیچھے یعنی کہ قربانی کے پیچھے، کائنڈنیس یعنی کہ مہربانی یا اچائی کے پیچھے، اینڈ بریوری اور بریوری کے پیچھے یعنی کہ بہادری کے پیچھے. پھر آگے خیال کرو ریفرنس کہ دانش لائف یعنی کہ دانش کی جو زندگی تھا، ایڈ بین چینج یعنی کہ بدل چکا تھا، بائی دا فائر یعنی کہ آگ کی وجہ سے، بٹ لیکن، اس کریج لیکن اس کی جو کریج تھا، اس کا جو حوصلہ تھا، ایڈ چینج یعنی کہ بدل چکا تھا، دا لائف یعنی کہ زندگیوں کو، آف مینی ادرز یعنی کہ بہت سارے دوسروں کے. دا چلڈرن یعنی کہ وہ بچے، دا چلڈرن یعنی کہ بچے، فائنلی یعنی کہ بالآخر، لرنڈ یعنی کہ سیکھ گئے، دیٹ کہ آئی اسکار کین ٹیل اے اسٹوری یعنی کہ ایک نشان جو ہے، ٹھیک ہے، ایک داغ جو ہے، کین ٹیل اے اسٹوری یعنی کہ ایک کہانی بتا سکتا ہے، آف ہیروئزم یعنی کہ بہادری کا، ریدر دین شیم بجائے شیم کا یعنی کہ شرمندگی کا، سم ٹائمس یعنی کہ بعض اوقات، وٹ لکس اگلی کیریز دا موسٹ بیوٹیفل اسٹوری یعنی کہ جو اگلی دکھتا ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات جو اگلی دکھتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے موسٹ بیوٹیفل اسٹوری یعنی کہ سب سے خوبصورت اسٹوری یعنی کہ کہانی. ریفرنس ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے اسکار، ٹھیک ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، داغ کہتے ہیں، زخم کا نشان بھی کہتے ہیں، جسے مارک بھی کہتے ہیں، جسے بلیمش بھی کہتے ہیں. برنڈ یعنی کہ جلسا ہوا، ٹھیک ہے، یا جلا ہوا، جسے ہم اسکوچ بھی کہتے ہیں. کرول کہتے ہیں سنگ دل کو، بے رحم کو، جسے ہم بروٹل بھی کہتے ہیں، جسے مرسی لیس بھی کہتے ہیں. امیچور کہتے ہیں نادان، کم عقل کو، جسے ہم چائلڈش بھی کہتے ہیں، جسے ہم ان ایکسپیرینسڈ بھی کہتے ہیں. ٹیزڈ کس کو کہتے ہیں، چھیڑا، ٹھیک ہے، یا مذاق اڑایا، جسے ماکڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹانٹڈ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے وسپرڈ، مطلب سرگوشی کی یا آہستہ آہستہ سے کہا، جسے مرموڈ بھی کہتے ہیں، جسے مٹھوڈ بھی کہتے ہیں. انسینسٹیو مطلب بے حس یا غیر حساس، جسے ہم ان فیلنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کیلوس بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈیفرنس انسلٹس یعنی کہ توہین آمیز باتیں، ٹھیک ہے، جسے ہم آفنسز بھی کہتے ہیں، جسے ہم ابیوزز بھی کہتے ہیں. واؤنڈڈ مطلب زخمی کیا یا دل دکھایا، جسے ہم ارٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انجرڈ بھی کہتے ہیں. پیشنٹ کہتے ہیں صابر، ٹھیک ہے، یا بردبار، جسے ہم ٹالرنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم فور بیئرنگ بھی کہتے ہیں. پین کہتے ہیں درد کو، تکلیف کو، جسے ہم سفرنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایگنی بھی کہتے ہیں. آرگنائزڈ مطلب منعقد کیا، ترتیب دیا، جسے ہم ارینجڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کنڈکٹڈ بھی کہتے ہیں. اسمبلی کہتے ہیں اجتماع کو، مجلس کو، جسے ہم گیدرنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم میٹنگ بھی کہتے ہیں.
سیکریفائس کہتے ہیں قربانی کو، ایثار کو، جسم ڈیووشن بھی کہتے ہیں، جسم سیلف لیسنس بھی کہتے ہیں۔ فائر فائٹر کہتے ہیں فائر فائٹر کو، آگ بجھانے والے کو، جسم فائر مین بھی کہتے ہیں، جسم ریسکیور بھی کہتے ہیں۔ فلیمز کہتے ہیں شعلے یا آگ سے لپکے ہوئے اس سے، جسے ہم فائر بھی کہتے ہیں، جسے ہم بلیزر بھی کہتے ہیں۔ بریویسٹ کہتے ہیں بہادر ترین یا دلیر ترین، جسے ہم بولڈسٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم فیئرلیس بھی کہتے ہیں۔ بروک آؤٹ کہتے ہیں اچانک شروع ہوئی یا بڑک اٹھی، جسے ہم ایروپٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم اسٹارٹڈ بھی کہتے ہیں۔ ٹریپڈ کہتے ہیں پھنسا ہوا یا معصوم، جسے ہم کنفائنڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کارنرڈ بھی کہتے ہیں۔ رسک مطلب خطرے میں ڈالا، دباؤ پر لگایا، جسے ہم انڈینجرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم گیمبلڈ بھی کہتے ہیں۔ سیویئرلی یعنی کہ شدید طور پر یا بری طرح، جسے ہم سیریسلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم انٹینسلی بھی کہتے ہیں۔ ریویلڈ کہتے ہیں انکشاف کیا، ظاہر کیا، جسے ہم ڈسکلوزڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انویلڈ بھی کہتے ہیں۔ ماکڈ کہتے ہیں مذاق اڑایا یا تمسخر کیا، جسے ہم ریڈیکیولڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ٹاؤنٹڈ بھی کہتے ہیں۔ اشیمڈ کہتے ہیں شرمندہ یا نادم، جسے ہم ایمبیرسڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریمورسفل بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے سمبل کہتے ہیں علامت یا نشانی، جسے ہم سائن اور ایمبلم بھی کہتے ہیں۔ سفرڈ کہتے ہیں تکلیف برداشت کی یا اذیت جیلی، جسے ہم اینڈورڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ود اسٹوڈ بھی کہتے ہیں۔ سنسیئرلی کہتے ہیں خلوص سے، دل سے، جسے ہم جینوئنلی بھی کہتے ہیں، جسے ہم آنیسٹلی بھی کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ڈیفرنس اپولوجائزڈ یعنی کہ معذرت کی یا معافی مانگی، جسے ہم ریگریٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریپینٹڈ بھی کہتے ہیں۔ ریمورس کہتے ہیں پچھتاوا، ندامت، ٹھیک ہے، جسے ہم ریگریٹ بھی کہتے ہیں، ریپینٹنس بھی کہتے ہیں۔ فاگیو یعنی کہ معاف کیا، درگزر کیا، جسے ہم پارڈنڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسکیوزڈ بھی کہتے ہیں۔ فیمس کہتے ہیں مشہور، معروف، جسے ہم ریناؤنڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم سیلیبریٹڈ بھی کہتے ہیں۔ پریزڈ کہتے ہیں تعریف کی، سراہا، جسے ہم ایڈمائرڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم کمنڈڈ بھی کہتے ہیں۔ ویزیبل کہتے ہیں ظاہری یا نظر آنے والا، جسے ہم نوٹسبل بھی کہتے ہیں، جسے ہم اپیرنٹ بھی کہتے ہیں۔ انویزیبل کہتے ہیں پوشیدہ یا غیر مرئی، جسے ہم ایڈن بھی کہتے ہیں، جسے ہم انسین بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیفرنس آتا ہے کریج مطلب بہادری یا حوصلہ، جسے ہم بریوری بھی کہتے ہیں، جسے ہم ویلر بھی کہتے ہیں۔ رسپیکٹ کہتے ہیں احترام کو، عزت کو، جسے ہم آنر اور اسٹیم بھی کہتے ہیں۔ ریمائنڈر یعنی کہ یاد دہانی کرانے والا، ٹھیک ہے، جسے ہم پرومپٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم میموریل بھی کہتے ہیں۔ ایوریزم کہتے ہیں بہادری یا جان بازی، ٹھیک ہے، جسے ہم بریوری بھی کہتے ہیں، گیلنٹری بھی کہتے ہیں۔ ایکسٹرا آرڈنری یعنی کہ غیر معمولی یا بے مثال، جسے ہم ایکسیپشنل بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریمارکیبل بھی کہتے ہیں۔ گڈنس کہتے ہیں نیکی بلائی کو، جسے ہم ورچیو بھی کہتے ہیں، کائنڈنس بھی کہتے ہیں۔ ریفرنس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہوں۔ ڈیفرنس اے ایک بہت بڑی بک ہے اور بہت سارے چیپٹرز موجود ہیں، بہت سارے مورل اسٹوری بھی موجود ہے، بہت سارے موٹیویشنل، بہت سارے فنی اسٹوری بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ہسٹری کے بہت سارے چیپٹر موجود ہے، اور انڈین اور جو پاکستان کی جو ہسٹری ہے وہاں کے بہت سارے چیپٹرز یہاں پہ موجود ہیں۔ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے، ہارڈ کاپی بھی موجود ہے۔ جس طریقے سے آپ کو چاہے آپ صرف واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر میرے اسکرین پر موجود ہے۔ اس بک ڈیفرنس اس بک کی چھوٹی سی پرائس ہے، چاہے پی ڈی ایف کو چاہے ہارڈ کاپی کو۔ اگر آپ کو ضرورت ہے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہماری کلاسز کو، بالکل جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک جو یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ وہاں سے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور فری سیکھ سکتے ہیں انگلش گرامر۔ ڈیفرنس اگر یہ آپ کو اچھا لگا ہو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔